اور پھر وہ آئے. وہ کون تھے؟ وہ شیخ الہند محمود الحسن تھا. وہ کون تھا؟ وہ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی تھا. وہ کون تھا؟ وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی تھا. وہ کون تھے؟ وہ محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری تھے. وہ کون تھے؟ وہ امام سیاست مولانا مفتی محمود تھے. جن لوگوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، علم جہاد بلند کیا، انگریز نے سوچا ان علماء کو ختم کیا جائے، انہیں جیلوں میں بند کیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے. چنانچہ مولانا جعفر تھانیسری کو گرفتار کیا گیا، مولانا عزیر گل کو گرفتار کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے لاہور لایا گیا. لاہور سے ملتان کی کوٹ ملتان کی جیل میں بھیجا جانے لگا. ایک ٹرین پر بیٹھایا، مال گاڑی پر بیٹھایا، پنجروں میں بند کر کے. ایک پنجرے میں ایک ہی شخص یا کھڑا ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے، وہ لیٹ نہیں سکتا. سخت گرمی ہے، چاروں طرف سے سلاخیں ہیں، ادھر گریں گے سلاخیں چبھے گی، ادھر گریں گے سلاخیں چبھے گی. اس طرح 6 مہینے میں وہ ٹرین لاہور سے ملتان میں پہنچی. اور جب ملتان میں پہنچی انہیں اتارا ٹرین سے، سخت گرمیوں میں اتارا گیا، جیل میں بھیجا گیا. بڑے خوش تھے. جج نے پوچھا یہ کیوں خوش ہے؟ کہا کل انہیں سزائے موت ہوگی، سولی پہ لٹکایا جائے گا. ادھر محمد عربی سے ان کی ملاقات ہوگی. اس دور کا کافر بھی مولوی کو خوش ہونا پسند نہیں کرتا تھا. آج کبھی یہی حال ہے. اس کی ذریت مولوی کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی، وہ دیکھتے ہیں یہ پریشان ہی پریشان رہے. اس جج نے کہا ہم یوں کیوں نہ کریں کہ ان کو خوش نہ ہونے دیں. اس نے ان کی سزائے موت کو میرے بھائیوں عمر قید سے بدل دیا اور فیصلہ سنایا انہیں عمر قید دیجئے، سزا دی جائے گی. جب صبح یہ فیصلہ سنایا تو جعفر تھانیسری نے دیکھا، ٹھنڈیا بھر کر کہا مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، نہ جانے کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. یوں کہا. جب انہوں نے عمر قید کی سزا سنائی، کہا مال ان کو واپس بھیجا جائے، انہوں کالا پانی کے جزیرے میں بھیج دیا جائے. جب بھیجا جانے لگا ان کے بچے کو لایا. مولانا جعفر تھانیسری کا بیٹا اپنے باپ کے پاؤں پر رخسار مل کر کے کہتا کیا ہے؟ ابا جان آج انگریز کی حکمرانی کو قبول کر لو، غلامی کا توق گلے میں ڈال دو، رہا ہو جاؤ گے، گھر میں جا کر بیٹھیں گے. آدمی کی کمزوری اس کی اولاد ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، مولانا جعفر تھانیسری نے اپنے معصوم بچے کو دیکھا اور دیکھ کر ٹھنڈیا بھر کر کہا، فرمایا بیٹا آج اگر میں ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈالتا ہوں، سر جھکاتا ہوں، اسلام جھک جاتا ہے، کوئی بات نہیں، زندے رہے مل جائیں گے دنیا میں، زندہ نہ رہے جنت میں ملاقات ہوگی. وہ بچہ روتا رہا. مولانا جعفر تھانیسری کو کالا پانی میں لے جایا گیا. بیوی نے خط لکھا. بیوی کیا خط کالا پانی میں بھیجتی ہے اپنے شوہر کو؟ ہمارے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، ہماری جائیداد پہ قبضہ کر دیا، 2 بیٹیاں جوان ہیں، بتاؤ کیا کروں؟ اس کالا پانی کے جزیرے سے، اس حکومت خانے سے مولانا جعفر تھانیسری کیا جواب لکھتے ہیں؟ رفیقہ حیات گھر بلڈوز ہو گیا، کوئی بات نہیں، جائیداد پہ قبضہ ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، قبول ہے. بیٹیوں کی بات کرتی ہو کسی عالم سے مشورہ کر دینا اور 2 داماد اپنے لیے شریف سے دیکھ دینا اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچانا. میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں جعفر تھانیسری کے اس پیغام کو ذرا سنو. کیا پیغام تھا؟ فرمایا میرا یہ پیغام دے دینا، انہیں کہنا زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. جب ایسی قربانیاں ہوں گی تو آج کون ہے جو مدرسوں کو ختم کر سکے گا؟ مشرف ختم کرنے کے لیے آیا، لیکن اب غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، کہاں چلا گیا؟ پھر ایک اور دور آیا، لوگ کہنے لگے آج مدرسے ختم، کل مدرسے ختم. اسی اسلام آباد میں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے علماء کو بلا کر کہا تھا جاؤ اپنا کام کرو،
دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مدرسے کو بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اور آج تک ایسا ہی ہے الحمدللہ، وہ مدارس اسی طرح کام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ان کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے، ان کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا ان تخلطہ بدمی ولحمی وعظمی، میرے خون اور میری ہڈیوں میں اور میرے گوشت میں اس قرآن کو شرائط کر دے۔ آج یہ ہمارے خون اور گوشت اور ہڈیوں میں شرائط کر چکا ہے۔ مولانا انور سلطان کو اپنے بیٹے کے ڈاکٹر بننے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی حافظ قرآن بننے پر ہوگی۔ اور میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان سے کہتا ہوں تم فخر کرو، فخر۔ آج باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کرنا چاہیے فخر۔ آج باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، کرنا چاہیے۔ آج باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا فلاں ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کائنات کے امام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ شَيْئًا يَتَبَاهُونَ بِهِ وَإِنَّ بَهَا أُمَّتِي فَشَرَفَهَا الْقُرْآنُ۔ ہر قوم کے لیے فخریہ چیز ہوتی ہے، میری قوم کی فخریہ چیز قرآن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری قوم کی فخریہ چیز قرآن ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو میرے آقا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کے حافظ ہونے پہ فخر کر، اور فخر سے کہے میں حافظ قرآن کا باپ ہوں، فخر سے کہے میں قرآن کی حافظہ کا باپ ہوں۔ یہ کون کائنات کے امام فرما رہے ہیں، فخر کرو۔ الحمدللہ ہم مدارس میں رہتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ہمیں فخر ہے۔ میں نے عرض کیا یا ان علماء کی قربانیاں، ورنہ ایسی جگہ بھی ہیں، ایسے ملک رہے ہیں جہاں قرآن مجید رکھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے حضرت والا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک عجیب واقعہ ارشاد فرماتے ہیں میں کراچی اسٹیل مل میں انجینئر تھا، اور میرے ساتھ ایک اور انجینئر تھا، وہ روس پہ میں چلا گیا سرکاری دعوت پہ۔ جب روس میں پہنچا، روس میں مسجدوں کو استقبال خانے بنا دیا گیا تھا، روس میں مساجد کو گوداموں میں تبدیل کر دیا تھا۔ چند ایک دو تین مسجدیں تھی دکھانے کے لیے رکھی ہوئی، انہیں بھی تالے لگے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ آدمی وہاں گیا، وہ کہتا ہے جمعہ کا دن آیا، میں نے کہا میں نماز کہاں پڑھوں؟ مجھے کہا یہیں دفتر میں پڑھو۔ میں نے کہا نہیں، آج جمعہ ہے، میں مسجد میں پڑھوں گا۔ میں گیا مسجد کی طرف، جس کے پاس چابی تھی مانگی، نہیں دی، کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا سرکاری مہمان میں ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا میرے اوپر ہوگا تو مجھے دو چابی۔ چابی لی، میں نے مسجد کو کھولا، صفائی کی، اذان دی، نماز پڑھی، باہر نکلا، مسجد کے دروازے پر چند بچے کھڑے تھے۔ انکل آپ نے نماز آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، چائے ہمارے پاس پینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے گھر چلا گیا، انہوں نے دسترخوان لگایا، ہم نے کھانا کھایا، چائے پی، آگے بچے بیٹھے، اس کے بعد پیچھے مرد پیچھے عورتیں، دروازہ بند کر دیا، کوئی غیر تو یہاں نہیں۔ اور جب دروازہ بند کیا، میرے سامنے بچہ بیٹھا تھا، میں نے قرآن جیب سے نکالا، اس کو دیا، بیٹا پڑھو، کھول کر دیا پڑھو۔ وہ بچہ کبھی قرآن کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے، قرآن پہ نظر دوڑاتا ہے، میرے چہرے پہ نظر دوڑاتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا میں حیران، میں نے اس کے باپ کو دیکھا، اس نے کہا تم آیت پڑھو، یہ بچہ زبانی تلاوت کرے گا۔ میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جب یہ آیت پڑھی، بچے نے تلاوت شروع کر دی، بچہ رک ہی نہیں رہا، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ جب میں دیکھا حیران ہو گیا کہ یہ رک نہیں رہا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ قرآن کا حافظ ہے، مکمل پورے قرآن کا حافظ ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے، رک نہیں رہا۔ میں نے کہا دیکھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں قرآن مجید رکھنے پر پابندی ہے، جس کے گھر سے قرآن کا نسخہ ملے گا اس کو سزائے موت ہوگی، جس کے پاس سے قرآن کا نسخہ ملے گا اس سے سزائے موت ہوگی۔ ہم نے یہ کیا، جو پرانے حافظ تھے کسی کو ٹریکٹر لے کر دے دیا، وہ ٹریکٹر چلانے لگا، کسی نے کپڑے سینے کی دکان کھول دی،
کسی نے کوئی اور دکان کھول دی. ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پاس بیٹھا دیا. ایک بچہ ٹریکٹر چلانے والے کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور دشمن سمجھتا ہے یہ ٹریکٹر چلانا سیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ بچہ اسے قرآن یاد کرتا ہے. ہاں یہ بچہ درزی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، دشمن سمجھتا ہے یہ کپڑے سے کپڑا ملانا سیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ آیت سے آیتیں جوڑنا سیکھ رہا تھا، وہ قرآن یاد کر رہا تھا. 2 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں یاد کرتے ہیں. اس طرح کر کے یہ قرآن کے حافظ ہیں، زبانی حافظ ہیں. جیسے نابینا حافظ ہوتا ہے اس طرح یہ ہیں، دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے، زبانی پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دشمنوں تم بمباری کرو، تم مارو، کتنوں کو مارو گے؟ الحمدللہ اب تو حال یہ ہو چکا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں عرض کروں، فرمایا کرتے تھے جبرائیل وہ دور چلا گیا جب تو قرآن لوح محفوظ پہ تلاش کیا کرتا تھا، اب تو میرے نبی کی امت کے بچے بچے اور بچی بچی کا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کو اوراق سے مٹاؤ گے، ختم کرو گے، شاید ختم کر دو، سینوں میں محفوظ کروں گا. یہاں سے کیسے ختم کرو گے؟ آپ کو 6 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی قرآن کا حافظ ملے گا. کس کس کو مارو گے؟ کس کس کو مارو گے؟ ایسے لوگ بھی ان مدارس میں ایسے بچے ہیں جو ایک مجلس میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، ایک مجلس میں پورا قرآن سناتے ہیں. اور آپ سے عرض کروں 4 افراد ایسے گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. 2 صحابہ ہیں، 2 غیر صحابہ ہیں. صحابہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. اور تابعین میں سے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ